دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کا موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا مسلم رضائی بھتیجا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو جمعے والے دن ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک میسج بھی کیا اور ساتھ ایک آڈیو بھی کی، اور اس میں یہ مطالبہ کیا کہ آپ اس کی حقیقت بتائیں۔ تو دوستو، جو میں نے چناب نگر ربوہ میں رہتے ہوئے دیکھا سنا، میں وہی بات آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے پہلے، چھوٹی سی۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ دیکھیں، آپ کے سامنے وینسڈے آ رہا ہے، اور یہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ آڈیو بھی کی ہیں اور یہ تحریر بھی بھیجی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور بھی میں آپ کو آڈیو سناؤں گا، تحریر دکھاؤں گا۔ ساتھی مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو میں نے کہا چلیں ویڈیو کے ذریعے ان کو کچھ احوال بتا دیا جائے۔ تو آئیے پہلے اس ساتھی کی ویڈیو دیکھتے ہیں، آڈیو سنتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم شمس الدین بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ میں یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ مشن نور قادیانی مناتے ہیں، اور اس طرح کی جو باتیں چل رہی ہیں کہ قادیانی جو ہے ایک تاریخ مقرر کرتے ہیں، پھر اس میں جو ہے اپنی سطح پہ چل کر مشن نور کی طرح کوئی اعلان وغیرہ کرتے ہیں، یعنی کہ تحت کرتے ہیں اپنے جو ہے خلیفہ سے، کہ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ایسا ہے؟ السلام علیکم شمس الدین بھائی، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اس کے بارے میں نا کافی ساتھی ہم سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے چونکہ ان میں رہے ہیں، آپ سے پکی رپورٹ تصدیق کے ساتھ ملے گی کہ آیا یہ مشن نور جو ہے اس کی کوئی حقیقت ہے یا۔ اچھا دوستو، یہ دیکھیے، یہ بدھ والے دن 12:26 پر مجھے آڈیو آئی، میں نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ 17:57 پہ ان کی آڈیو آئی، پھر میں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، عمران خان کے لیے کر رہا ہے، نون لیگ کے لیے کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو میں تو اس کی حقیقت بتاؤں گا، چاہے اس سے کسی کو نقصان ہو یا نہ ہو۔ سچ اور حق بات آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ اپنے تجربے کے مطابق۔ اچھا دوستو، یہ پھر انہوں نے نیچے میسج لکھا ہے، یہ دیکھیے، یہ سارا آپ کو پتہ چل رہا ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ میسج چلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے پھر انہوں نے ایک آڈیو کی ہے، یعنی یہ میرا خیال ہے کہ یہ یسٹرڈے یعنی اگلے دن کی بات ہے۔ یہ دیکھیے، اچھا جی، ابھی یسٹرڈے سے مراد اب یوں سمجھ لیجیے کہ بدھ کو میسج آیا، تو آج میں یہ ریکارڈنگ جو آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں، تو آج سنڈے کا دن ہے، کیونکہ 2 دن کے لیے میں اسلام آباد چلا گیا۔ اب سنتے ہیں پھر دوبارہ انہوں نے کیا آڈیو کی ہے۔ السلام علیکم شمس الدین بھائی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ مشن نور جو ہے یہ قادیانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مہربانی، آپ چونکہ پہلے ادھر رہے ہیں تو اس سے آپ سے جو ہے پکی بات ملے گی، اس لیے جو ہے نا میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، مہربانی اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اچھا دوستو، آپ نے سن لیا کہ یہ بار بار اصرار کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور بھی دوست ہیں، ان کی بھی اسی طرح آڈیو سناتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، ورنہ شاید میں نہ بناتا نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ دیکھیے، یہ بات ہے فرائیڈے کی، جمعے والے دن کی۔ یہ مجھے میسج آیا، یہ اور ساتھی ہیں، انہوں نے یہ میسج لکھنے کے بعد مجھے جو آڈیو کی ہے اس کو سنتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس آڈیو کے نیچے توجہ بھی دلائی ہے کہ اس کا جواب ضرور دیں۔ اچھا دوستو، یہ دیکھیے، یہ آڈیو سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ میں شمس الدین سے خیریت ہے؟ اچھا، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ مضمون میں نے آج ایک گروپ میں پڑھا، یہ مشن نور کے حوالے سے، یہ چونکہ میں نے پہلے اپنے کورسز وغیرہ میں یا کبھی سنا نہیں ہے اس حوالے سے نا، تو اس میں 2 باتیں پوچھنی تھی۔ ایک تو مشن نور 20 ستمبر کے حوالے سے، باقی یہ ایسی کوئی ترتیب ہے ان کے ہاں، قادیانیوں کے ہاں؟ دوسرا یہ ہے کہ اس تحریر میں یہ بتایا گیا ہے کہ حکیم نور الدین جب وہ مہاراجہ کشمیر کا وہ شاہی طبیب تھا، اس وقت اس نے وہ کتاب پڑھی تھی اس کی، مرزا قادیانی کی جو کتاب تھی، وہ اس نے پڑھی اور اس سے متاثر ہو کر وہ اس کی بیعت ہو گیا۔ کیا یہ بات حقیقت ہے، اسی طرح ہے، یا یہ ہے کہ ہاں، یعنی ہم تو پہلے جس طرح یہ سنتے رہتے ہیں کہ یعنی اس کو مرزا قادیانی کو بھی بہکانے والا خود حکیم نور الدین ہے، لیکن یہاں اس کے برعکس بات ہے، تو اس کی جو حقیقی بات ہے وہ کیا ہے؟ دوستو، آپ نے سنا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی حقیقی بات کیا ہے۔ چونکہ بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں چناب نگر ربوہ کا رہائشی تھا، میرے والدین ابھی بھی وہیں پہ ہیں، اور ان کا تعلق قادیانی جماعت سے ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں آنے کی توفیق دی، اور اس کے بعد میں نے اپنی زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کی،
تو الحمدللہ 526 کے قریب قادیانی جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور آمنے سامنے بیٹھ کے میں ان سے گفتگو کرنا کا عادی ہوں، اور ان کو کہتا ہوں آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو دوستو چونکہ جناب نگر ابوا میں رہا وہاں 35 سے 40 سال، چلے وہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کراتا ہوں، اس میں آپ سن لیجئے گا۔ تو برحال میری لائف کے اندر جناب نگر ابوا میں جو پاکستان کا مرکز ہے، کبھی بھی ایسا نہ کوئی پروگرام ہوا، نہ میں نے سنا، نہ میں نے دیکھا، اور نہ ہی اس میں شامل ہوا۔ آئیے باقی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دوستو آپ یہ میسج بھی دیکھیے اور یہ اس دوست کی آڈیو بھی سنیے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دوستوں نے ٹیلی فونک رابطے کیے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا چلیں چھوڑتے ہیں اس بات کو، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ مگر پھر اس طرح جب دوستوں نے اصرار کیا تو میں نے کہا پھر دوست ڈسارڈ ہوں گے کہ بھائی شمس الدین صاحب جواب کیوں نہیں دے رہے، تو میں نے کہا اس کو چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ دوستو میں نے اپنی لائف میں تقریباً 35 سے 40 سال میں قادیانیوں کا پاکستان کے اندر جو مرکز ہے جناب نگر ابوا وہاں رہا۔ آپ کو پتہ ہے وہیں میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اور وہیں سے میں نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اس وقت جب میں قادیانی تھا، کہ میں کس طرح مسلمانوں کو قادیانی بناؤں۔ تو باقی جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو دوستو میں نے جناب نگر کے اندر کبھی بھی یہ مشن نور کے متعلق نہیں سنا، نہ کبھی دیکھا، نہ وہاں پہ کوئی ایسا اہتمام ہوا جماعتی طور پہ یا غیر جماعتی طور پہ، کبھی بھی اس طرح کا مشن نور کے بارے میں نے نہیں سنا۔ اور پھر یہ جو مشن نور ہے جس کا آج کل بڑا چرچا چل رہا ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ قادیانیوں کا مشن تھا، یہ درست نہیں ہے۔ جس نے بھی یہ بات پھیلائی ہے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ جس رنگ میں بھی پھیلائی گئی ہے، اگر ایک جھوٹ کہیں آگے نکلتا ہے تو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس چیز سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جھوٹ کے بارے میں ہماری پکڑ کرے۔ تو میں نے بہرحال اپنی لائف کے اندر مشن نور نامی نہ کوئی چیز سنی، نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھی، کیونکہ قادیانی جماعت کے اندر حکیم نور الدین کا جو کردار ہے وہ بڑا معمولی سا ہے۔ کچھ لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں مگر ان سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے اس کا کردار اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی، آگے سے اس کی نسل جو ہے بشیر الدین محمود، اور اس کے علاوہ یہ ساری لڑی جو اب تک چلتی آ رہی ہے یہ مرزا قادیانی کی نسل سے آ رہی ہے۔ اب اس وقت مجبوری یہ تھی کہ حکیم نور الدین کو خلیفہ بنانا پڑا، جس پہ لاہوری جماعت نے بھی صبر کیا، اور اس کے بعد پھر لاہوری جماعت بھی ان سے علیحدہ ہو گئی۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے مشن نور نامی قادیانیت کے اندر، یا کوئی اس کا اہتمام کرتے ہوں۔ یہ حکیم نور الدین تو چھوٹی سی اس کی ڈوریشن سی بادشاہت کی، یہ 1908 سے لے کر جب مرزا قادیانی مرا ہے تو 1914 تک یہ رہا، بس صرف تقریباً 6 سال اس کا دورانیہ تھا۔ دوستو ایک بات یہ حقیقت ہے کہ قادیانی جو ہیں یہ یوم خلافت مناتے ہیں۔ جب مرزا قادیانی فوت ہوا اور حکیم نور الدین نے اس کا جنازہ پڑھایا اور تدفین وغیرہ کرنے کے بعد اگلے دن جب حکیم نور الدین کو خلیفہ بنایا گیا تو یہ اس دن کو مناتے ہیں یوم خلافت کے نام سے، مشن نور کے نام سے نہیں۔ تو اس کا میں نے کہا آپ دوستوں کو بتا دوں۔ تو بہت سارے لوگ تو حکیم نور الدین کے صرف نام سے واقف ہیں، ان کو اس کے کردار کا بھی نہیں پتہ۔ تو بہرحال آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی آپ نے کہ اس میں یہ بات کی گئی ہے، اور وہ ساتھی نے اصرار کیا ہے، تو میں نے کہا چلیں میں ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کروا کے بجائے ہر بندے کو میں یہ بتاتا ہوں پھر جو مجھ سے پوچھتے ہیں وہ ویڈیو کے ذریعے اس چیز کو دیکھ لیں۔ دوستو یہاں ایک بات ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی میری اس ویڈیو پہ اعتراض کر سکتا ہے، اسے حق حاصل ہے۔ اگر مشن نور نامی کوئی چیز ہے اور ثبوت کے تحت وہ پیش ہو جائے کہ قادیانی جماعت مسلسل اس کو ہر سال 20 ستمبر کو یا کسی بھی مہینے میں مناتی ہو، اس کا حوالہ مجھے بھی دیجیے گا۔ میں نے تو آپ کے سامنے وہ سینیریو رکھا ہے جناب نگر ابوا کا جو قادیانیوں کا مرکز ہے، کہ میں نے وہاں پہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی اپنی زندگی میں ہوتی نہیں دیکھی اور نہ میں نے سنی ہے۔ آج میں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ مشن نور کے بارے میں سنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قادیانیوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں اس رستے سے، اسلام کے رستے سے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.